اجتماعات کا مقصد وہ بھولا ہوا سبق جو ہم بھول چکے ہیں اسے یاد دلانا ہے۔ یہ رائے بند میں اجتماع ہوگا، پہلا مرحلہ شروع ہوگا تو 3 نومبر کی عصر سے، دعا ہوگی 6 نومبر کو فجر کے بعد، دوسرا مرحلہ شروع ہوگا 10 نومبر کی عصر سے اور 13 نومبر کی فجر کے بعد دعا ہوگی۔ یہ اجتماع کی تاریخیں ہیں، اجتماع کے ختم ہونے کے لیے ہیں۔ اجتماع شروع ہوتا ہے جس دن اجتماع کے لیے تاریخ دے دی جائے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اجتماع اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن سے مشورے میں یہ بات رکھی جاتی ہے کہ فلاں وقت میں فلاں اجتماع ہوگا۔ رائے بند کا اجتماع 2021 میں ہمارے اکابرین مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا ربیع الحق صاحب، قاری زبیر صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، یہ تمام احباب ہمارے رائے بند کے اکابرین تشریف فرماتے اور دیگر ممالک کے اکابرین تشریف فرماتے۔ رائے بند کے اجتماع کی تاریخ دے دی گئی، جوڑ میں 2022 کی جوڑ میں اجتماع کی تاریخ دے دی گئی۔ تو یہ مارچ کے مہینے سے اجتماع نومبر کے مہینے تک یہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو اجتماع ہوگا 3 نومبر کو، 4، 5 کو، 6 کو دعا ہوگی، پھر 10 کو شروع ہوگا، 11، 12، 13 کو دعا ہوگی۔ یہ تو اجتماع کے ختم ہونے کا دن ہے۔ اصل محنت کے دن یہ دن ہے جو جا رہی ہے۔ سارے امت کو آگاہ کرنا، یہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلانا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر بیان میں کہا کرتے تھے، ہر بیان میں کہا کرتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہر امتی کا ذمہ دار ہے، اور ہر امتی سارے عالم کا ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا، اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اپنے آپ کو آگے کرنا ہے، اس محنت میں لگنا ہے، اور سارے عالم کی فکر کے ساتھ کہ اللہ نبی علیہ السلام کی مبارک امت ہے، مبارک دین کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو جہنم کی آگ سے بچا کر اے اللہ جنت کی طرف لے جانے والے بنے، مجھے اس راہ کے لیے قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک امت کے لیے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے رہے، اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، اللہ میری امت کا کیا حال ہو۔ اسی طریقے سے بے چین وہ طلب، وہ شوق، وہ مزاج ہمارے اندر آئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے بنے، ہر فرد کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے بنے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، مقصد ہے ہمارا۔ ہم راستے سے چل رہے تھے اور چلتے چلتے بہت دور جا پہنچے، نہ منزل کا ٹھکانہ یاد تھا، نہ راستے کی خبر تھی، بس ایسی بنجر زمین پر آ پڑے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گئے۔ یاد آیا کہ راستہ تو اس طرف تھا، اپنی منزل کی طرف جائے تو جانے لگے تو زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ اسی طریقے سے اس دین کی کام میں آخرت کی بلائیاں ہیں۔ تھوڑی سی آزمائش اللہ پاک اپنی امت پہ لاتے ہیں، تھوڑی سی آزمائش اپنے بندے پہ اللہ پاک لاتے ہیں، لیکن آزمائش اتنی لاتے ہیں جتنی اس میں برداشت ہو، برداشت سے زیادہ اس پر آزمائش نہیں لاتے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، ہمیں یہ محنت، یہ کام جو دیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے بہت 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 ہم پر احسان کیا ہے کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی مبارک امت میں ہمیں پیدا کیا، اور پھر وہ مبارک محنت دے دی کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ ہر نبی محنت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور آخرت کی فکر کے ساتھ اپنی اپنی قوموں کو آخرت کی یاد کے لیے اللہ سے رجوع کراتے تھے۔ میرا آپ کا ایمان کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کے
اس مبارک محنت کو آپ کی امت کے لیے، یہ امت مبعوثہ ہے، هو اجتباکم، میں نے تمہیں چانٹا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے تمہیں چنا ہے، کس کام کے لیے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو، کہ تم خیر خواہی والی امت ہو، خیر کو عام کرو اور شر کو مٹاتے رہو، اور اللہ سے دعا کرو اے اللہ جتنا میرے حق میں تھا میں کرتا رہا، ابھی ہدایت دینا تیرا کام ہے، میں محنت کرتا رہا، اس محنت کا صلہ اب تیرے ہاتھ میں، اے اللہ اپنے فضل سے جس شخص سے ملاقات ہوئی اس کا دل اپنی طرف پھیر، باقی کام اللہ رب العزت اپنے بندے کی محنت پر کہ یہ دل سے عمل جو کیا ہے اس پر اللہ رب العزت فوراً فیصلہ فرماتے ہیں، فوراً فیصلہ فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ہمارے ہندوستان کے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، بھائی فاروق صاحب، بھائی فاروق صاحب اور پروفیسر ثناء اللہ، مولانا عبدالرحمن صاحب اور دیگر علماء اکرام، مولانا ظہیر الحسن صاحب، یہ حضرات جو ہیں انشاءاللہ 2 تاریخ کو پاکستان تشریف لے آئیں گے۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش کے اکابر ہیں، قاری زبیر صاحب دامت برکاتہم، مولانا ربیع الحق صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب، مولانا عبدالمتین صاحب ہیں، بھائی سلطان صاحب ہیں، یہ انشاءاللہ 2 نومبر کو پاکستان تشریف لے آئیں گے۔ دیگر ممالک کے مہمان بھی ماشاءاللہ ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جو رائیوڈ میں ہیں تشکیلوں پہ نکل چکے ہیں، کوئی 15 یوم کی تشکیل کے لیے چلا گیا، کوئی 10 یوم کی تشکیل کے لیے، تاکہ اجتماع میں ان کی واپسی ہو، اور باقی جو مہمان آ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے تہخانہ خالی کر دیا گیا ہے، مہمانوں کے لیے تہخانہ خالی کر دیا گیا، تو وہاں آرام فرمائیں گے، اجتماعی اعمال میں جڑیں گے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ خود کو خدمت کے لیے پیش کرنا، اللہ پاک نے یہ عالمی اجتماع ہے، عالم آ رہا ہے سارا رائیوڈ میں، اور عالم کے اکابر آ رہے ہیں رائیوڈ میں، تو اللہ پاک نے یہ سعادت دی ہے کہ خود کو خدمت کے لیے پیش کرنا۔ پارکنگ کا نظام ہوتا ہے، شعبہ خط کا نظام ہوتا ہے، شعبہ بجلی کا نظام، شعبہ پانی کا اور دیگر شعبے ہوتے ہیں، جس شعبے سے جس کا تعلق ہو وہ اپنے آپ کو شعبے کے لیے خدمت کے لیے پیش کرے، پارکنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، ہمارے بڑوں کے سامنے اپنی رائے کو رکھے کہ میں فلاں کام جس میں مہارت رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں چیز میں اپنے آپ کو پیش کروں اور آپ مجھے خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ اپنے آپ کو پیش کرنا، جماعت وار پیش کرنا ہو، فرد پیش کرنا ہو، جس طریقے سے جو نوعیت سامنے ہو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اور اب اصل تو یہ ہے کہ ہمیں امت پیاسی ہے، امت پیاسی ہے، اس پیاسی امت کو، اس پیاسی امت کو، اس کی پیاس کو بجھانا ہے، اسے یاد دلانا ہے کہ ذمہ داری یہ ہے۔ بھول گئے اس دنیا کی رنگینوں میں کہ ہم پر بھی کوئی ذمہ داری تھی، لہٰذا اللہ نے مجھے اور تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، اللہ نے مجھے اور تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے، تم اس کام کے لیے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا، کیونکہ اللہ وعدہ کر چکے ہیں کہ جو میرے دین کے لیے محنت کرے گا میں اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کی زندگی میں برکت دوں گا، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ رائیوڈ کا جو اجتماع ہے جو 3 نومبر کی عصر سے شروع ہوگا اور 6 نومبر کو دعا ہوگی، یہ اجتماع لاہور کے حلقے کا، پشاور کے حلقے کا، ملتان اور کوئٹے کا حلقے کا، ان کا اجتماع ہے، اور 10 نومبر کی عصر سے جو اجتماع شروع ہوگا وہ فیصل آباد، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان اور کراچی کے حلقوں کے
احباب شرکت فرمائیں گے۔ عالمی مشورہ اجتماع کے بعد ہوگا، جس میں ہمارے اکابرین عالم کی سطح پر اپنی رائے کو سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد جو مشورے میں طے ہوگا تمام پاکستان کی اور تمام ممالک کے مراکزوں میں خطوط کے ذریعے اسے بھیجا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اس اجتماع کے اللہ پاک چاروں طرف سے حفاظت فرمائے اور اجتماع میں آنے والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اکابرین کی جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ابراہیم دیولہ صاحب ہیں، بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان سے کام حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، مولوی ابراہیم